ہاں یہ بچہ جس وقت حضرت مہدی ہوں گے نا تو ان کے زمانے میں دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال پھر غلبہ پا جائے گا، مسلمان بے بس ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے نا یہ مسجد میں بند ہوں گے، دروازے بند کیے ہوں گے، وہاں پناہ لی ہوگی، دجال نے اس کے لشکر نے گھیرا ہوگا مسجد کو، دمشق کی مسجد ہے نا، وہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کی اقامت ہوگی نا، مصلی پر امام مہدی ہوں گے، اس وقت نازل ہو جائیں گے، تو امام کہیں گے کہ یا روح اللہ کے پیغمبر آئے نماز پڑھائے، وہ کہیں نہیں یہ آپ کے لیے نماز کھڑی ہوئی، آپ ہی پڑھائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ حضور نے فرمایا کہ نبی ہوتے ہوئے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی لیے تاکہ تکرمت اللہ لہٰذ الامہ، کہ اس امت کو جو اللہ نے شان دی ہے نا اس کا اظہار ہو کہ رسول اللہ کی امت اس پائے کیا کہ اس کا ایک عامی جو ہے وہ نبی کی امامت کرتا۔ نماز کے بعد پھر دروازہ کھلائیں گے، پھر دجال کی جان پر بنیں گی، وہ بھاگے گا، وہ بھی آپ نے وہ راستہ بھی بتا دیا کہ شرق اردن کا دریا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ عقیق ہے، اس گھاٹی سے بھاگے گا اور لود پر جا کر قتل ہوگا۔ تو ابھی یہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چارج سنبھال لیں گے نا، امام مہدی تو فوت ہو جائیں گے، اسی زمانہ میں پھر وہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے، وہ اتنی کثرت سے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کرے گا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تم میں جو بچے مسلمان ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جاؤ، وہ پہاڑ پر پناہ لے لیں گے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی گردنوں میں ایک پھوڑا نکلے گا، پھر یکدم موت ہوگی، آگا پیچھا نہیں، سارے کے سارے نہ سسری کی طرح سارے مر جائیں گے۔ تو پھر اس وقت کچھ پرندے آئیں گے لمبی گردنوں والے جو ان کی لاشیں اٹھائیں گے سمندر میں پھینکیں گے، باقی بدبو کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اتنے زور کی بارش نازل کرے کہ سب خون وغیرہ گندگی جو بہا کر لے جائے گی، زمین پھر شیشے کی طرف صاف ہو جائے گی۔ یہ سارے حالات ہوتے ہوتے پھر قیامت کی طرف جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے ان میں کتنا عرصہ لگے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔